بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم انفارمیشن اور نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو جعلی سرٹیفکیٹ سے ریلیٹڈ جو لسٹ ہے اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ کافی دوستوں کے کمنٹس بھی آئے ہیں اور کچھ نئی اپڈیٹس ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد اسپین سپریم کورٹ نے بھی ایک نیشنلٹی کے اہم کیس کے بارے میں فیصلہ دیا، اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین نئی ویزا پالیسی 1 جنوری سے شروع کرنے والا ہے اور کون لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ اسپین کی حکومت نے عوام کے لیے ایک بہت بہترین تحفہ جو ہے وہ ارینج کیا ہے اور اس کو لاگو کرنے جا رہا ہے۔ وہ کون سا تحفہ ہے اور کس طرح سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اپنی پہلی انفارمیشن نیوز کے بارے میں، جو ہے جعلی سرٹیفکیٹ والوں کی لسٹ کے بارے میں۔ میں نے آج سے 2 دن پہلے یہ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ میرے پاس جو لسٹ تھی وہ تقریباً 2 ہفتے پہلے کی موجود تھی، لیکن میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا اور ابھی تک بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کا لنک شیئر نہیں کیا۔ نہ ہی میں اس کی آپ کو نیوز دینا چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں یہی میں سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، یہ سرٹیفکیٹ بنوا کے نیشنلٹیز لی ہیں، ان کے بارے میں نے یہی سوچا کہ ان کو اس سے دھچکا لگے گا اور پرابلم ہوگی، جس کی وجہ سے میں نے اس کو۔ لیکن اب جو اپڈیٹس مجھے سامنے آئی تھیں اس میں یہی تھا کہ یہ خود منسٹری دی جسٹیسیا نے یہ لسٹ جو ہے وہ جاری کی ہے، باقاعدہ طور پہ ان کا مونوگرام ہے اس لسٹ کے اوپر، اور انہوں نے اس کی تمام ترتیب دی ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ ان لسٹ کو چیک کریں۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام اس لسٹ میں غلطی سے ہے یا جان بوجھ کے ڈالا گیا یا ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے، وہ اپنی قانونی چارہ جوئی کی جو ہے آگے کوشش شروع کر سکیں۔ تو یہ ایک بہت اہم جو ہے ڈیولپمنٹ ہے، بہت اہم انفارمیشن ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کافی عرصے سے اس کی افواہ تھی اور کافی لوگ جو تھے اس کے بارے میں پریشان تھے، خاص طور پہ وہ جنہوں نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اب یہ پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے ان کو، وہ کافی زیادہ پریشان تھے اور آخرکار وہ لسٹ آنے کے بعد اب یہ مزید پریشانی بڑھ گئی ہے اور یہ بڑھنی بھی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ لسٹ ایشو ہی نہیں کی گئی۔ اب تو یہ لسٹ اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ تقریباً ہر دوسرے بندے نے جو یہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کی انفارمیشن جاننا چاہتا ہے، اس کو مل چکی ہے۔ بے شمار واٹس ایپ گروپ میں یہ شیئر ہو رہی ہے، فیس بک پیجز میں شیئر ہو رہی ہے، گروپس میں شیئر ہو رہی ہے، اور یہ فیس بک عام جو ہماری آئی ڈیز ہیں وہاں پہ شیئر ہو رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ عام ہو چکی ہے۔ آپ اس کو کہیں بھی جا کے گوگل پہ، فیس بک پہ سرچ کریں گے تو آپ کو بڑی ایزیلی مل جائے گی۔ جہاں بھی جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگوں کے اس میں نام ہیں یا جن کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، اب ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی نیکسٹ تیاری کریں، نیکسٹ اپنے جو معاملات ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ جیسے بریک ہوتے ہیں اس پہ قانونی کارروائی جب یہ شروع کریں گے تو اس پہ لازمی طور پہ ان کو بھی سٹیپس اٹھانا پڑیں گے تاکہ وہ سخت سے سخت جو آگے معاملات آنے والے ہیں ان سے بچ سکیں۔ یہاں بھی دوستوں ڈرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کچھ دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ ایسی نیوز سے میں ڈرا رہا ہوں یا لوگ ڈرا رہے ہیں جو اس پہ بات کر رہے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے، ڈرانے والی بات نہیں ہے۔ ڈرنا اس وقت چاہیے تھا جب یہ آپ نے کام شروع کیا۔ اگر تو کمنٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اس میں جو سرٹیفکیٹ لیے اب وہ ڈر رہے ہیں، تو ان کو اس وقت ڈرنا چاہیے تھا جب انہوں نے ایسا کام 2 نمبر طریقے کا کیا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے پہلے کتنے لوگ ایسے کاموں میں پکڑے جا چکے ہیں۔ یہ آپ کی ہوم کنٹری نہ سمجھیں، یہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ قانون کچھ اور طریقے سے لاگو ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے سوچیں، پہلے ڈریں، بعد میں ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ پکڑے جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہی ہے کہ اب آپ ڈرنے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے آگے نیکسٹ جو ہے کوشش کریں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ مل کے بھی قانونی چارہ جوئی کے لیے آگے کوشش کریں، اور پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں اور وہ ان کی جان چھٹکاری ہوئی ہے۔ سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے اسپین میں کہ قانون میں جنہوں نے کیا ہوتا ہے ان پہ اتنی زیادہ سختی نہیں کی جاتی، لیکن جنہوں نے پیسے لے کے کیا ہوتا ہے، جنٹ بازی کی جاتی ہے، ان کے لیے بہت زیادہ سخت قانون ہے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ سختی سے نپٹا جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جو ہے ان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ٹائم آنے والا ہے
اور جن لوگوں نے یہ بنوا کے نیشنلٹیز لی ہیں ان کے بارے میں اب عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ وہ اس کے بارے میں کیا ان کا نیکسٹ لیول پہ جا کے کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ لسٹ جو ہے وہ بے شمار جگہ پہ موجود ہے، وہاں پہ آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ میں اس وجہ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ڈائریکٹلی نہیں شیئر کرنا چاہتا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے نام اس میں ایسے ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، جو جاننے والے تھے اور سارا، تو اس وجہ سے میں اس کو نہیں شائع کرنا چاہتا۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ کسی اور نیٹ ورک پہ جا کے کر سکتے ہیں، لیکن مین مقصد اب یہی ہے کہ آپ نیکسٹ اس کے لیول کے بارے میں زیادہ زیادہ سوچیں اور اس سے جان چھڑوانے کا طریقہ تلاش کریں۔ دوستو سب سے پہلے تو اب سپریم کورٹ کی جو نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، ایک اچھی نیوز ہے نیشنلٹی سے ریلیٹڈ۔ آپ کو معلوم ہے کہ کافی لوگوں کی نیشنلٹی انہوں نے اس وجہ سے بھی ریجیکٹ کی تھی کہ آپ ہمارے جو سوشل سسٹم ہے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، آپ ایک الگ تھلگ آئیڈینٹی رکھتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ نیشنلٹی نہیں دی جائے گی۔ اس وقت کی بات ہے جب لینگویج کورسز یا CCSE کا ایگزام نہیں ہوتا تھا، لیکن اب کیونکہ اس کی لاجک نہیں بنتی، جو بندہ یہ کر لیتا ہے اس کو وہ یہ نہیں کہہ سکتی۔ اس وقت کی بات ہے جب تھانے میں مختصر سا انٹرویو ہوتا تھا اور اس کے بعد جو ہے آپ کی نیشنلٹی کا پروسیس آگے بڑھتا تھا، اس میں پولیس والے ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ آپ کو ہمارے ملک کے بارے میں نالج نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ایک مراکش کے باشندے کو ریجیکٹ کیا گیا تھا جس نے اب اپیل جیت لی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ اس کی فائل کا پروسیس کیا جائے اور اس کو نیشنلٹی کی طرف لے کے جایا جائے، اس کی ریکورسوں کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کیٹیگری میں بے شمار ہماری کمیونٹی کے لوگ تھے، وہ جو ریجیکٹ ہوئے تھے ان کے لیے راستے اوپن ہو چکے ہیں، وہ بھی اب اسی راستے پہ چلتے ہوئے اپنی نیشنلٹی کی ریکورسوں کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں نیشنلٹی جو اس وقت ریجیکٹ ہوئے تھے۔ اسپین نئی ویزا پالیسی، جس کا میں لنک نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس لنک کو آپ کلک کر کے وہاں پہ تمام معلومات آپ لے سکتے ہیں۔ اصل میں یہ جو نئی ویزا پالیسی ہے یہ وہی فری لانسرز جو کہ کسی اور ملک میں بیٹھ کے کسی اور ملک کی کمپنیز کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین سکیم جو ہے اسپین نے لانچ کر دی ہے۔ 1 جنوری سے فائلیں ریسیو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ بھی اگر اس کیٹیگری میں پورا اترتے ہو تو لازمی طور پہ اپلائی کریں، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس پہ 0 ایکسپینسز ہیں، تو اس وجہ سے آپ یہاں پہ آ کے ڈائریکٹ PR تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں یہی ہے کہ آپ کسی نہ کسی ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ کمپنی یورپی یونین کی نہ ہو، ملک کے یورپی یونین سے باہر کسی ملک کی ہو، اور آپ ان کے ساتھ پرماننٹ طور پہ کام کر رہے ہوں اور آپ کی انکم کا 80% جو ہے وہ فری لانسنگ کے ذریعے انکم کا آتا ہو، یعنی کہ آپ کی صرف 20% جو انکم ہے وہ لوکلی ہو، باقی آپ تمام جو ہیں وہ آن لائن کام کر کے کماتے ہوں۔ یہ اس کی بیسک شرط ہے، اس کے مطابق آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا ریموٹ ویزا پالیسی یا اسکیم کہا جاتا ہے۔ اس پہ کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں یہ اسپین میں آئیں گے، خاص طور پہ اسکلڈ بیس لوگ آئیں گے۔ جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں اسکل بیس کس طرح آ سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہترین منصوبہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کے نیکسٹ منصوبے کی، جو کہ عوام کو ایک بڑا تحفہ دینے جا رہی ہے اسپین کی حکومت۔ اس تحفے میں جو سب سے منفرد بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے جا رہی ہے حکومت۔ اصل میں اس وقت حکومت کا ایک طرف تو انفلیشن کی وجہ سے عوام کو ریلیف دینے کا منصوبہ ہے، دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ جو پولوشن ہے اس پہ بھی کنٹرول کیا جائے۔ یہی وجہ کہ اس طرح کی منصوبے جو ہے وہ حکومت لے کے آ رہی ہے۔ اس منصوبے کے مطابق یہ ہے سرکنیا اور میڈیٹرانیا اور لارگا ڈسٹاسیون کی جو بسز ہیں، جو بس سروس ہے اس کو فری کرنے جا رہی ہے 2023 میں حکومت، جس میں آلسا تک کی جو بسز ہیں جو کہ گورنمنٹ کے روٹس پہ کام کرتی ہیں وہ، اور جو خود گورنمنٹ کی اپنی بس سروسز ہیں وہ بالکل فری ہونے جا رہی ہے۔ اس میں ان کا منصوبہ ہے کہ ایک تو انفلیشن پہ کنٹرول کیا جائے، دوسرا ان کا منصوبہ یہ ہے کہ جو پاپولیشن اور پولوشن ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں یہ مین کردار ادا کرے گی۔ اس میں کافی زیادہ اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ 2023 میں انفلیشن جو ہے وہ مزید بڑھے گی، مزید مہنگائی کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ اثرات پڑیں گی لوگوں کی معمولاتی زندگی پہ۔ تو حکومت اس طرح کے جو نارمل پیکیجز ہے وہ لے کے آ رہی ہے تاکہ عوام میں کچھ نہ کچھ ریلیف دی جائے۔ دوستو یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نیچے لنک لے کے آ رہا ہوں سپریم کورٹ کی جو فیصلے کا لنک ہے، دوسرے نمبر پہ جو نئی ویزا پالیسی
لنک اس کا لنک میں نیچے شیئر کر رہا ہوں. تیسرا جو یہ اسپین کی حکومت نے بسز فری کرنے والا 2023 میں منصوبہ لے کے آیا اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.